السلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 101 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلو زمین کے اندر، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم قصر کرو نماز کے اندر۔ إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، خوف ہو کہ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر لوگ تمہیں تکلیف دیں گے، ایذا دیں گے۔ ان الکافرین، بے شک کافر لوگ، کانوا لکم عدوا مبینا، تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کے اندر قصر کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ قصر کیا ہے؟ 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اس میں صرف فرض نمازوں کو بجائے 4 کے 2 ادا کرنا، لیکن اس میں باقی سنت نوافل وغیرہ اس میں قصر نہیں ہے، وہ مکمل ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس وقت میں، کیونکہ جب قافلے نکلا کرتے تھے، ایک تو وہ قافلوں کی صورت یہ ہوتی تھی کہ گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، اور ساتھ ساتھ پیدل لوگ بھی ہوتے تھے۔ تو یعنی قافلے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، اور سواریاں جو ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی، اونٹ ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، خچر ہو گیا، گدھا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیدل لوگ بھی چلتے تھے۔ اور قافلے کے چلنے کا جو طرز تھا وہ یہ ہوتا تھا نارمل چال، تاکہ جو پیدل والے ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو، اور جو سواری والے ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتے تھے ان کے ساتھ ساتھ۔ اس میں جو مقدار ہے، اب سمندر میں، پہاڑی راستوں میں اور خشکی کے سیدھے راستوں میں الگ الگ ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آج کل ہمارے لیے فی زمانہ کلومیٹر کا حساب ہے، تو تقریباً 92 کلومیٹر یہ مقدار بنتی ہے کہ اگر کوئی 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ کرے، اور وہ اپنا وہ جو شہر ہے جہاں وہ رہتا ہے اس کی حد سے نکل جائے، اب وہ مسافر کہلائے گا۔ تو جو سفر میں جائے، یعنی جس پر مسافر کے احکام لگیں، اس کے لیے یہ چیز ہے کہ اب وہ نماز قصر ادا کرے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے وقتوں میں جہاں جہاں یہ قافلے گزرتے تھے، ان کو خطرات ہوتے تھے، لوٹنے کا خطرہ، دشمن کا خطرہ، جانوروں کا خطرہ، کیونکہ جنگلوں، بیابانوں اور سنسان راستوں سے یہ گزرتے تھے، جانوروں کے بھی خطرات ہوتے تھے۔ اسی طرح سے قافلہ جب 100 افراد ہیں، 200 افراد ہیں، 500 افراد ہیں، وہ تو ہوتے تھے کہ قافلہ نکلا، جس نے بھی جانا ہے اس کے راستے مخصوص ہوتے تھے، مشہور ہوتا تھا۔ جیسے آج بھی روٹ ہوتے ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں نا، تو روٹ طے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے فلاں گاڑی گزرتی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کسی کو پتہ نہ ہو، کبھی گاڑی ادھر سے جائے، کبھی ادھر سے جائے، ایسا نہیں ہوتا، مخصوص راستے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہلے بھی مخصوص راستے ہوتے تھے قافلوں کے، تو جس نے جانا ہوتا تھا وہ قافلے کا انتظار کرتا تھا، اور پھر وہ جب قافلہ گزرنے لگتا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا۔ اس میں تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی۔ لیکن اگر کوئی بندہ قافلے سے بچھڑ جاتا، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ پھر وہ سنسان راستے، اکیلے راستے، اس کے لیے خطرات بھی بڑھ جاتے تھے۔ اس لیے اس آیت میں یہ حکم اس وقت کے اعتبار سے دیا کہ اگر تم